ڈاکٹر صاحب، آج کل لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم اہل حدیث ہیں، وہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ بھائی ہم اہل حدیث ہیں. کیا واقعی میں وہ اہل حدیث ہوتے ہیں یا اہل حدیث جو ہے کوئی اور ہوتے ہیں؟ اس کے بارے میں جو ہے آپ رہنمائی فرمائیں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ اہل حدیث جو ہے اس کے بارے میں سمجھ لیں کہ لفظ اہل حدیث جو ہے اس کا مفہوم مطلب یہ ہے کہ جو حدیث پر کام کرنے والے ہیں، جن پہ حدیث کا جن کا مطالعہ ہے سب سے زیادہ، اور وہ حدیث پہ عمل بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ حدیث پر ہی ان کا کام ہے مستقل. تو ان کو کہیں گے، جیسے ہم کہتے ہیں نا اہل محلہ، محلے کے رہنے والے، ٹھیک ہے. اہل سنت، سنت پہ عمل کرنے والے، ٹھیک ہے نا، سنت کی جانکاری رکھنے والے یا سنت کا جن کو علم ہو. تو بات یہ ہے کہ اہل حدیث کا مطلب یہی ہے، اور یہ لفظ پرانے وقتوں سے چلا آ رہا ہے، کوئی آج کا نہیں ہے. اہل حدیث لفظ جو ہے وہ محدثین کے لیے استعمال ہوتا ہے. اہل حدیث، اصحاب الحدیث، میں خود بھی اہل حدیث اور فخریہ طور پہ اپنے آپ کو کہتا ہوں، بالکل فخر سے کہتا ہوں کہ میں اہل حدیث ہوں یا اصحاب الحدیث میں سے ہوں میں، ٹھیک ہے نا. کیونکہ محدثین جو ہے نا ان کا شمار ہمیشہ اہل حدیث اور اصحاب الحدیث میں سے ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ اصطلاح بہت پرانی ہے، اور اس کا اصل مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ اہل حدیث کا مطلب ہے کیا، ٹھیک ہے نا. حدیث پہ کام کرنے والے اور حدیث سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کو اہل حدیث کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب دوسرا اس کے اندر لفظ ہے کہ بھائی آج کے دور میں جو اہل حدیث مسلک والے ہیں، کیا وہ حقیقت میں اہل حدیث ہیں یا نہیں ہیں، ٹھیک ہے. یہ بات صحیح ہے کہ اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، یہ تینوں ہی مسلک کا دعویٰ ہے کہ ہم اہل سنت ہیں. اہل حدیث بھی اہل حدیث تو بولے گا اپنے آپ کو، لیکن جب آپ اس سے بات کرو گے مسلک اہل حدیث کے لوگوں سے تو وہ بولیں گے بھائی ہم ہی اصل میں ریئل اہل سنت ہیں، وہ یہی دعویٰ رکھتے ہیں. تو یہ بات کو ذہن میں رکھیں کہ جو آج کے اہل حدیث ہیں، یہ جو ہے ان کی، یہ اپنے آپ کو جو اہل حدیث کہتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حدیث سے ہمارا مسلک ثابت ہے، یا ہم حدیث کو مانتے ہیں، یا ہم جو ہے حدیث کے علاوہ نہیں چلتے، قرآن و حدیث کے علاوہ. یہ جو ہے ان کی بعض جگہوں پہ صحیح اور بہت سی جگہوں پہ ان کا معاملہ یہ غلط ہے، ان کا یہ دعویٰ غلط ثابت ہوا ہے اور کئی لوگوں نے اس کو ثابت کیا ہے، ٹھیک ہے نا. اور بات یہ ہے کہ مسئلہ یہی ہے کہ وہ بھی وہاں پر ان کو ایک اور لفظ عموماً لوگ جو ان پہ اعتراض کرتے ہوئے، دیوبندی حضرات اکثر کہتے ہیں اہل حدیث حضرات کو کہ یار آپ جو ہے غیر مقلد ہو. آپ نے لفظ سنا ہوگا کہ اہل حدیث حضرات کو اہل حدیث بھی کہتے ہیں، غیر مقلد بھی کہتے ہیں، سلفی بھی کہتے ہیں، اور ان کو وہابی بھی کہتے ہیں. تو یہ الگ الگ معنی، الگ الگ تعلق رکھتے ہیں چیزیں. ان کو جو غیر مقلد کہا جاتا ہے نا، تو میں اس بارے میں بہت خلاف ہوں کہ اہل حدیثوں کو آپ غیر مقلد کبھی نہیں بولیں. بہت ہی غلط بات ہے، کیونکہ میں خود اہل حدیث مسلک میں بہت خود رہا بھی ہوں، میں ان کے بہت قریب رہا ہوں، اور میں نے بہت قریب سے ان کی عوام کو، لوگوں کو اور علماء کرام کو دیکھا ہے کہ یہ غیر مقلد نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. غیر مقلد کا مطلب ہے بھائی آپ کسی کی تقلید نہیں کر رہے ہو، آپ کسی کے پیچھے نہیں چل رہے ہو، بغیر دلیل کے کسی کے مسئلے کو نہیں مان رہے ہو. اب ہوتا ہے نا ہم کسی عالم دین یا کسی امام کے، یا بولتے ہیں نا بھائی حنفی ہیں وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے قول پر چلتے ہیں، دلیل ان وہ معلوم نہیں کرتے. دلیل ہو سکتی ہے پیچھے ہو، لیکن وہ دلیل معلوم نہیں کرتے، اور امام ابو حنیفہ نے کہا ہے ایسا ہے یا ایسا کرنا جائز ہے تو وہ مان لیتے، ٹھیک ہے نا. علماء کرام دلیل جانتے ہیں پیچھے کی، یا وہ معلوم کر سکتے ہیں. عوام الناس جو بولتی ہے امام ابو حنیفہ نے جو کہا ہے ہم کر لیں گے، تو اس کو ہم کہہ رہے تھے تقلید ہے، ٹھیک ہے نا. کسی کے قول پر اعتبار بھروسہ کر کے کسی کی تحقیق کو مان لینا، اسی کا نام تقلید ہے. تو اگر یہ تقلید ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اہل حدیث حضرات غیر مقلد بالکل بھی نہیں ہے. وہاں کی عوام، وہاں کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ مقلد ہوتے ہیں، اس لیے ان کا جو ہے اپنے علماء پہ بھروسہ ہے اور وہ اپنے علماء کرام کے مقلد ہوتے ہیں. ان کو غیر مقلد کہنا بالکل بھی غلط بات ہے، اور یہ جو ہے وہی لوگ کہیں گے جن کی تحقیق نہیں ہے اہل حدیث مسلک کے اوپر. اہل حدیث مسلک والے باقاعدہ مقلد ہوتے ہیں، یہ اپنے علماء کرام کے پیچھے چلتے ہیں، چاہے وہ عقیدے کا معاملہ ہو، چاہے وہ روزمرہ کے معاملات، احکامات کے معاملے ہوں، تو وہ اپنے علماء کرام کی تقلید کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ ہے کہ حدیث کے اندر ان کا معاملہ حنفیوں سے اور دوسرے لوگوں سے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے، اور وہ باقاعدہ جو ہے نا اس بارے میں بڑے تیز ہوتے ہیں کہ وہ بات بات پہ حدیث بیان کریں گے، یا حدیث میں ان کی توجہ بہت زیادہ ہوتی ہے، ان کی عوام کی بھی، کیونکہ ان کو یہ خاص طور پر توجہ دلائی گئی ہے علماء کرام کی طرف سے. جو ان کے علماء ہیں وہ اس بارے میں ان کو ہمیشہ تیاری کراتے ہیں یا ان کو ذہن دیتے ہیں کہ بھائی حدیث کے اوپر آپ لگے رہو. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اہل حدیث مسلک کے نا دو باتیں میں کہوں گا کہ ان میں بہت اچھی ہیں. اہل حدیث مسلک میں ایک بات یہ ہے کہ اہل حدیث مسلک کے لوگوں نے توحید پہ بہت کام کیا اور بڑا اہم کام کیا اور بہت سارا کام کیا، جبکہ یہ کام بریلویوں اور دیوبندیوں نے نہیں کیا. یہ دونوں مسلک کے لوگوں نے کام نہیں کیا. اس کے علاوہ میں بولوں گا کہ اہل حدیث مسلک کے لوگوں میں ایک بات اور اچھی ہے کہ ان کے علماء کرام نے حدیث پہ بہت کام کیا. اس وقت دنیا جہاں میں مختلف جگہوں پہ عربی کتابیں تخریج اور تحقیق کے ساتھ جو ہمیں ملتی ہیں، وہ اکثر اہل حدیث حضرات نے کام کیا. حدیث کی صحت پہ ان کا کام بہت زیادہ ہے. تو یہ بارے میں دیکھا ہے کہ حدیث کی صحت کے معاملات ہوں، توحید کا معاملہ ہو، اس میں اہل حدیث جو ہے نا سب سے آگے، ٹھیک ہے نا. اب یہ بات رہی کہ ان کو جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے
جیسے میں نے کہا کہ اہل حدیث اس لحاظ سے نہیں ہے کہ وہ ہر حدیث پہ عمل کرتے ہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، جو میں پہلے بول بھی چکا ہوں اس بارے میں، اور وہ غیر مقلد بھی نہیں ہوتے، مقلد ہوتے ہیں۔ اب رہی بات کہ لوگ ان کو کہتے ہیں کہ یہ سلفی ہیں، یا اپنے آپ کو کہلواتے بھی ہیں کہ ہم سلفی ہیں، تو یاد رکھ لیں سلفی سے مراد ان کا کہنا ہوتا ہے کہ بھئی قرآن و حدیث کے بعد ہم جو ہے کیا کہتے ہیں جو ہم راستے پہ چلتے ہیں، جو ہمارا منہج ہے، ہمارا جو ہمارا کیا کہتے ہیں جو ہمارا فہم ہے وہ بزرگان دین کا ہے اور وہ سلف صالحین ہے۔ تو ان کا اگر آپ فہم چیک کریں تو ان کا فہم علامہ ابن قیم، علامہ ابن تیمیہ اور شیخ محمد بن عبد الوہاب صاحب جو ہیں، یہ ان تک ان کا فہم ہی جاتا ہے، اور ان کا فہم وہ سلف میں انہی کو اصل میں شامل کر رہے ہوتے ہیں، ورنہ جن سلف کے اوپر پوری امت متفق ہے ان کو یہ ہٹا دیں گے یا ان کی رائے بھی کبھی لیں گے نہیں۔ ایسے امام رازی ہو گئے، امام غزالی ہو گئے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، اس کے علاوہ اور بھی کئی لوگ ہیں کہ ان کے یہ کیا امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل سلف میں سے نہیں تھے، کوئی اور لوگ تھے، کوئی اور مخلوق تھے، تو یہ ان کا فہم نہیں لے رہے ہوتے کئی مقامات پہ۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ صرف اپنے مخصوص نام رکھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سلفی ہیں۔ اس چیز کو بھی عوام نے ریجیکٹ کر دیا، ان کو کوئی سلفی عموماً نہیں مان رہا، یہ اپنا ہی ان کا دعویٰ ہوتا ہے۔ اب رہی بات فائنلی کہ ان کو بریلوی حضرات جو ہیں وہ ان سے ناراض ہو کر، ان سے تپ کر، ان سے چڑھ کر ان کو وہابی کہتے ہیں، لیکن وہ مانا کہ وہابی کہتے ہیں یا وہابی لفظ گالی کی طرح بن گیا ہے، یا گالی تو نہیں بولنا چاہیے، تو اللہ کا صفاتی لفظ ہے، وہاب سے نکلا ہے وہابی۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو چڑھانے کے لیے، یہ بات کرنے کے لیے ان کے عوام کہتی ہے بریلویوں کی کہ وہابی ہیں وہابی ہیں، اصل میں بریلوی علماء کرام نے اس بارے میں تحقیق کی، اور ان کی تحقیق یہاں پر درست ہے ان کے علماء کرام کی، کہ وہ کہتے ہیں کہ وہابی سے مراد یہ ہے، ہم جو وہابی کہتے ہیں اہل حدیث حضرات کو، کہ ان کا عقیدہ، ان کا نظریہ شیخ محمد بن عبد الوہاب صاحب سے ملتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کبھی کسی کو بولتے ہیں فلاں صاحب کی یہ روحانی اولاد ہے، تو اس طرح سے کوئی ہم بولتے ہیں، جیسے کہ حنفیوں کو بھی حنفیوں کو بولتے ہیں، ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی اولاد تو نہیں ہے، نہ ہی ان کے علاقے سے ہم تعلق رکھتے ہیں، جو دنیا بھر میں حنفی موجود ہے، لیکن کیا ہے کہ ہم حنفی اس لیے کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ سے ہمارا روحانی کنیکشن یا علمی کنیکشن جا کے جڑ جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے جو اہل حدیث حضرات ہیں نا، ان کو وہابی یوں کہا جاتا ہے کہ ان کا نظریاتی کنیکشن، ان کا عقیدے والا جو کنیکشن ہے وہ جا کے جو ہے وہ سیدھا شیخ محمد بن عبد الوہاب سے ملتا ہے، اس لیے ان کو وہابی اسی بنیاد پہ ان کو بولا گیا کہ یہ وہابی ہیں وہابی ہیں۔ جو بریلوی علماء کرام نے تحقیق کر کے ان کو وہابی بولنا شروع کیا، وہ یوں شروع کیا کہ یہ شیخ محمد بن عبد الوہاب جو نجد کے رہنے والے ایک بزرگ تھے، ان کی جو ہے عقیدے میں تقلید کرتے ہیں، ان کی تحقیقات کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے نظریات کو انہوں نے قبول کیا اور پھیلایا پوری دنیا میں، اس لیے جو ہے ان کو دوسرے الفاظ میں وہابی کہا جاتا ہے۔ اور یہ کوئی بریلویوں کا دیا ہوا لفظ نہیں ہے، بلکہ انٹرنیشنل دنیا کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں نا، اگر بین الاقوامی سطح کے اوپر، انٹرنیشنل سطح کے اوپر اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو یاد رکھیں وہاں پر بھی جو ہے نا وہابی لفظ بولا جاتا ہے نا، تو سمجھ جاتے ہیں لوگ کہ ان سلفیوں اہل حدیثوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو یاد رکھ لیں کہ اہل حدیث حضرات اچھے لوگ ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ایسا کہنا کہ وہ ہر حدیث پہ عمل کرتے ہیں یا جو ہے وہ ہر حدیث کو مانتے ہیں، سر ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اپنے علماء کی بتائی ہوئی حدیث اور قرآن کی آیتوں کو مانتے ہیں اور اس مفہوم کو یا اس عقیدے کو لے کے چلتے ہیں۔ شکریہ۔